انچارج ایم ڈی محترمہ سمن رائے صاحبہ کی قیادت میں، زلفی صاحب کی قیادت میں یہاں پر سرکاری طور پہ ایک ایگزیبیشن کا انتظام اور انتظام کیا گیا، جس میں اس فاشسٹ ملک انڈیا کے ظلم اور جبر کو، خصوصاً کشمیر کی عوام کے اوپر، اس کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے۔ پینٹنگز کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ یہ نام نہاد سیکولر جمہوریت جو پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو سیکولر جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے، حقیقت میں اس کی حیثیت کیا ہے اس معاشرے کی، انڈین معاشرے کی، انڈین ملک کی، اور خصوصاً اس وقت انڈیا کی لیڈرشپ جس ہٹلر کے پاس، اس خطے کے ہٹلر کے پاس، نریندر مودی کے پاس، بی جے پی کے پاس اور آر ایس ایس کے پاس، وہ آر ایس ایس کے جس نے اپنے ہی ملک انڈیا کے بانی اور خالق گاندھی جی کو سر عام گولی مار دی تھی، جس آر ایس ایس کے اہلکار نے اپنی آر ایس ایس کی لیڈرشپ کی انسٹرکشن پہ، اس انڈیا کا آج چہرہ یہ ہے کہ وہی آر ایس ایس اور وہی بی جے پی آج برسر اقتدار ہے اور پوری دنیا کے امن کے لیے جو ہے وہ خطرہ بنی ہوئی ہے۔ صرف اس خطے کے امن کے لیے نہیں، آج انڈیا، انڈین را، انڈین فوج، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین میڈیا اور انڈیا کا نریندر مودی اور انڈیا کا بی جے پی نیپال کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، بھوٹان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، پاکستان کے لیے ظلم، جبر اور دہشت گردی کی علامت بنا ہوا ہے، جتنے ممالک برما کے لیے ظلم اور جبر کا استعارہ بنا ہوا ہے، اور چین سے جو ہے وہ روزانہ چھتر کھا رہا ہے روزانہ، اور اس کے بعد ان کا انڈین میڈیا سارا دن چین کے خلاف ٹاں 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 انہوں نے لگائی ہوتی ہے، کر کچھ بھی نہیں سکتے ان کے خلاف، لیکن سارا دن انڈین را کی گود میں بیٹھ کے وہ انڈین میڈیا چائنا کے خلاف کبوں کی طرح کاں کاں اور ٹاں ٹاں اور چاں چاں انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت، اور پھر کشمیر کی عوام پہ پچھلے 73 سالوں سے جو ظلم اور جبر اور استحصال اور استبداد کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور خصوصاً پچھلے 5 سال سے یہ جو نریندر مودی برسر اقتدار آیا، جو بنگلہ دیش تک بھی آج اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کی حکومت بھی اس کے ظلم اور جبر کے خلاف۔ اس نریندر مودی نے اعلان کیا تھا فخر کے ساتھ کہ میں 1971 کے اندر پاکستان توڑنے کے لیے مکتی باہنی کا سپاہی تھا، مکتی باہنی کا اہلکار تھا، اوپنلی تسلیم کیا انٹرنیشنل لیول پہ کہ انہوں نے پاکستان کے اندر انٹروین کیا تھا پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے، اور یہی اس انڈیا کا اور اس فاشسٹ ملک کا اور اس فاشسٹ معاشرے کا اور اس کی سوسائٹی کا اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کا درہ امتیاز ہے کہ یہ اس خطے کے ہر ملک، چین، بھوٹان، نیپال، برما، بنگلہ دیش، سری لنکا اور پاکستان، ان کے اندر دہشت گردی ان کی انڈین را مسلسل کرواتی ہے، اور پھر اپنی فلموں کے ذریعے سے اور اپنی بالی ووڈ کے ذریعے سے بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ اور چانکیا کی سیاست کرتے ہوئے، چانکیا کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے سارا الزام جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر اور پاکستانیوں کے اوپر تھوپنے کی اپنی فلموں کے ذریعے سے، اپنے ڈراموں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آج اس بلیک ڈے کے موقع پہ سب سے پہلے کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کروں گا، کشمیری عوام کہ جن کے اوپر جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، میں کہوں گا اس نریندر مودی کو کہ کشمیری عوام کا یہ نعرہ ہے، یہ آزاد کشمیر بھی ہمارا ہے، مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا ہے، اور سارے کا سارا کشمیر ہمارا ہے انشاءاللہ۔ اور میں اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے پاکستان کے سرکاری نقشے میں پورا کشمیر ڈال کر یہ ثابت کیا کہ کشمیر کی عوام کے ساتھ، کشمیر کے جوانوں کے ساتھ، کشمیر کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ، کشمیر کے بزرگوں کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی دل دھڑکتا ہے اور پاکستان کی عوام کا بھی دل دھڑکتا ہے۔ اور میں اس نریندر مودی کو کشمیری عوام کی طرف سے یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا میسج دوں گا کہ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دبے گی تو حشر ہوگا،
دیا بجھے گا تو سحر ہوگی انشاءاللہ، کشمیریوں کے لیے بھی سحر ہوگی، اور ان کا غروب آفتاب اس دریندر مودی کا ہوگا۔ اور میں کچھ باتیں آخر میں اس دریندر مودی کو اور اس انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور انڈین را کو اور انڈین میڈیا کو کچھ ان کی اپنی زبان میں، یہ دریندر مودی آج سے 5 سال پہلے چلبل پانڈے بننے کی کوشش کر رہا تھا اور چلبل پانڈے بن کے آیا میدان میں، لیکن اپنے ظلم اور اپنے جبر اور اپنے استحصال کی بنیاد پہ آج پوری دنیا میں کھلنائک کے طور پہ جانا، مانا، پہچانا اور گردانا جاتا ہے۔ اور اس دریندر مودی کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک ظلم، اس کا ایک ایک جبر، اس کا ایک ایک استبداد، اس کا بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کا ایکٹ، اس کا دلت قوم جو ہندوؤں کی چھوٹی قومیں ہیں ان کے اوپر ظلم اور جبر اور استحصال کا رویہ، اس کا سکھوں کے خلاف انڈیا کے اندر ظلم، اس کا کرسچنوں کے خلاف انڈیا کے اندر جبر، اس کا پارسیوں کے خلاف انڈیا کے اندر جبر، اس کھلنائک کا یہ سب جبر عمل اس کا ثابت کر رہا ہے کہ نائک نہیں کھلنائک ہوں میں، ظلمی بڑا دکھ دائک ہوں میں، ہے پیار کیا مجھ کو کیا خبر، میں تو بس یارو نفرت کے قائل ہوں میں، نفرت کے قابل ہوں میں۔ آج دریندر مودی اور کھلنائک اس خطے کا، اس دنیا کا اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ میں نفرت کے قابل ہوں، نفرت کے لائق ہوں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس نام نہاد چلبل پانڈے جو انڈیا کی 125 کروڑ عوام کو یہ شو کر کے آیا تھا کہ میں تمہارے لیے بڑی رزق اور روزگار لے کر آؤں گا، 64,000 کرونا کے مریض، جس فاشسٹ ملک کا بلیک ڈے ہم منانے یہاں جمع ہوئے ہیں، 64,000 ڈیلی کے اس وقت کرونا کے مریض یہاں پر جنا آج تک اس انڈیا کے اندر روزانہ آ رہے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پاکستان ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے آج ہم نے کرونا کو پھیلاؤ کو کنٹرول کیا۔ تو میری اس دریندر مودی، اس ہٹلر اور اس کھلنائک مودی کو یہ گزارش ہے کہ یہ ظلم اور جبر اور استحصال کشمیریوں پہ اور اپنے ملک کے اندر اقلیتوں پہ کرنا چھوڑ دو، اپنے ملک کی اکانومی اور معیشت کی طرف توجہ دو، اپنے ملک کے اندر لوگوں کو روزگار دینا شروع کرو۔ تمہارے ملک کے اندر 50% آبادی ہے جو صبح اٹھتی ہے اور جا کے ریلوے اسٹیشنوں پہ اور کھیتوں پہ جا کے جو ہے وہ سرجیکل سٹرائک کرتی ہے، ان کے پاس شوچالے نہیں ہے، ان کے پاس واش روم نہیں ہے، ان کے پاس باتھ روم نہیں ہے، اور تم جناب پراپر سرکاری سطح پہ کمپین چلاتے ہو کہ لوگوں کو شوچالے فراہم کیا جائے، جس کو تم باتھ روم کہتے ہو۔ شرم سے اس انڈیا کو ڈوب مر جانا چاہیے کہ اس 21ویں صدی کے اندر بھی ان کی 75 کروڑ کے قریب عوام کو اپنی رفع حاجت کے لیے واش روم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور یہ ریل کی پٹریوں پہ جا کے صبح اٹھ کے سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں۔ تو جناب اس انڈیا سے میری گزارش ہے آخر میں، آج اس بلیک ڈے کو مناتے ہوئے، کہ اپنا اس ظلم، جبر، استبداد کا رویہ چھوڑ کے امن و امان کی طرف آؤ۔ ہم اپنا بتا دیں بینگ اے پاکستانی، ہم اپنا بتا دیں بینگ اے ورکر پاکستان تحریک انصاف، ہم اپنا بتا دیں بینگ اے ترجمان پاکستان تحریک انصاف، ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل انڈیا یاد رکھیں، یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیچیوڈ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، FATF کو بھی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پیسفل ملک کون، پرامن ملک کون، اور ایکسٹریمسٹ ملک کون۔ ہم کرتارپور راہداری بنا رہے ہیں، ہم مندروں کے لیے کروڑوں اربوں روپے کے ان کی ریپیئر کرنے کے لیے ہم فنڈ رکھ رہے ہیں، ہم گرجا گھروں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم سرکاری طور پہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ ہم ملک کے اندر اقلیتوں کی عزت اور وقار، اس 22 کروڑ پاکستانی، پاکستان کی حکومت، افواج پاکستان، پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت تصور نہیں ہے کہ کسی اقلیت کے خلاف کھل کر اوپنلی کوئی ظلم، جبر، استبداد اور زیادتی کر سکے۔ یہ ہے پاکستان۔ اور پھر عمران خان صاحب کا پاکستان، جس کے اندر کرتارپور راہداری آپ کو نظر آئے گی، جس کے اندر اقلیتوں کے لیے عزت، وقار اور احترام نظر آئے گا، اور دوسری طرف اس دریندر مودی اور اس کھلنائک اور اس ہٹلر کا انڈیا آپ کو نظر آئے گا۔ اس موقع پہ انشاءاللہ اپنی بات کا خاتمہ کرتے ہوئے اس کے بعد سوال و جواب ہوگا کہ انشاءاللہ 21ویں صدی میں ہم پاکستان کو ایک پرامن ملک،
اپنے پاکستانیوں کے لیے ہر شہری پاکستانی ہے، مسلمان بھی پاکستانی ہے، ہندو بھی پاکستانی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، سکھ بھی پاکستانی ہے جو پاکستان کا شہری ہے، پارسی بھی پاکستانی ہے جو پاکستان کا شہری ہے۔ ہر ایک کو یکساں حقوق حاصل ہیں، ہر ایک کو عزت، وقار اور روزگار کے اس پاکستان کے اندر، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پاکستان کے اندر، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے پاکستان کے اندر یکساں حقوق حاصل ہیں۔ یہاں پر کسی سے بھی انڈیا کی طرح کی اور خلنائک اور ہٹلر نریندر مودی کے انڈیا کی طرح کا وہاں پہ برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارا فخر ہے اور یہ ہماری ڈسٹنکشن ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ فرمائے گا چوہان صاحب کہ مریم نواز بی بی کو جب ضمانت دی گئی تھی تو میاں نواز شریف کی جانب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، اس بنا پر ان کو جو ہے وہ ضمانت دی گئی تھی۔ اب وہ کافی عرصے سے باہر ہیں، تو کیا حکومت کی جانب سے ان کی ضمانت منسوخ کروانے کے لیے کچھ کیا نہیں جا رہا؟ کیا کوئی ڈیل چل رہی ہے یا کہیں پر ڈیل ہے؟ دیکھیں، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کہ جو پاکستان کے اندر تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل ہوئے ہیں، وہ اس وقت جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ مفرور اور مجرم حکومت کا کم اور عدالتوں کے زیادہ ہے، کیونکہ عدالتوں سے وہ ضمانت لے کے باہر گئے ہیں۔ تو اگر وہ باہر نہیں آ رہے تو اس وقت وہ عدالتوں کے زیادہ مجرم ہیں، نیب کی عدالت کے، لاہور ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو وہ سارا پروسیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ چیزیں میرا خیال اس وقت توجہ پوری ریاست کی اور ریاستی اداروں کی کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے پہ لگی ہوئی تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سارا پروسیس FIA والے عدالتوں کی کولیبوریشن سے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ واپسی ممکن ہوگی۔ آپ نے خطے میں عراق کی بات کی، امن کے لیے خطرہ ہے، جو پاکستان میں مودی کے یار بیٹھے ہوئے ہیں اور جو برملا تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے نیب پر حملہ کیا کہ ہم ڈان لیکس کو آن کرتے ہیں، ہمارا یہ بیانیہ ہے، ان کو چھوٹ ہے۔ جب اپنے ملک میں ڈان لیکس ہوگی، وہ مجرم جو ہے انہیں سہولت دی جائے گی اور ذمہ داروں کا تعین بھی نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس طرح کہ اپنے ملک میں امن کیسے ہوگا؟ فساد تو برپا ہوگا۔ نیب کا ایڈوینچر آپ نے دیکھ لیا ہے، تو مجرم تو بیٹھے ہوئے ہیں جاتی عمرہ میں، رائیونڈ میں، حکومت کے بقول جو ڈان لیکس فون کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں ان کے خلاف؟ چوہان صاحب اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں، 300 لوگوں پر بیوہ بی بی مریم پرچہ ہوا، 58 گرفتار کیے گئے۔ چیئرمین نیب تک بولے کہ جناب نیب کے ہیڈ کوارٹر آئینی ادارے پر حملہ ہے، اور اگلے روز بھی تمام ملزمان کی بڑے آرام سے بیل ہو گئی۔ وہاں باقاعدہ ایک تقسیم ضابطہ تقسیم کا، کیا اس ادارے کے اندر ریاست کے اندر وہ اور چیز ایکٹیویٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ کہاں سے یہ اشارے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے سوال پوچھا کہ بیگم صفدر امان صاحبہ اوپنلی پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف جو سازش تھی اس کو اون کر رہی ہیں۔ آپ نے یہ سوال پوچھا جو 2016-17 کے اندر جو ہے وہ ہوئی تھی۔ دیکھیں، بیگم صفدر امان صاحبہ کے انسٹرکٹر اور استاد اور اتالیق ہیں پرویز رشید صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، جن کا ویسے ہی دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کم دھڑکتا ہے، اور پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کا دل زیادہ دھڑکتا ہے۔ اس میں مجھے یہ الزام نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ یہ وہی محمود خان اچکزئی ہے کہ جس نے پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے لہرانے سے انکار کیا تھا، اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی۔ یہی پرویز رشید صاحب ہیں جن کی انسٹرکشن، جن کی تربیت، جن کی تعلیم کی وجہ سے، میں تو کئی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، کئی ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی پرویز رشید صاحب کی تعلیمات کی وجہ سے بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے والد صاحب کا اور اپنے خاندان کا ہستہ بستہ کاروبار، ہستہ بستہ اقتدار، ہستی بستی سیاست وہ اجاڑ کے رکھ دی۔ اسی پرویز رشید صاحب کی یہی تعلیمات، اور وہ جو سیکورٹی میٹر جس کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ انہی صاحب بہادر جو ان کے استاد محترم ہیں، وہ انہی کی تعلیمات کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے کی تھی۔ تو یہ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا، اور مزید انجام مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی کے مزداق بیگم صفدر امان صاحبہ اور ان کے استاد پرویز رشید صاحب اور ہر اس فرد کو پاکستان کے اندر عزت نہیں مل سکتی جو افواج پاکستان کے خلاف سازش کرے گا۔ آج میں اس بلیک ڈے کے موقع پہ اوپنلی برملا سینہ تان کے دن دہاڑے چاند کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں یہ میں بات کہوں گا
کہ افواج پاکستان پوری 22 کروڑ پاکستانیوں کی عزت اور وقار کا استعارہ اور نشان ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانیوں کا دل دھڑکتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر امن ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج پاکستان کے اندر میں یہاں پر ہم سب کھڑے ہو کے پرسکون طریقے سے اپنے ملک کی بات اور اپنے دشمن کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج کرونا وائرس کنٹرول ہوا ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج وزیرستان کے اندر امن ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج ہمارے بچے پرامن طریقے سے اسکولوں میں جاتے ہیں، اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج کلبھوشن سنگھ یادیو ناکام ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج پاکستان پوری دنیا کے اندر FATF کے حوالے سے اس گرے لسٹ سے نکل رہا ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو جو وردی کے خلاف سازش کرے گا، جو وردی کے خلاف پاکستان کے اندر ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں انجانے میں یا جان بوجھ کے کھیلتے ہوئے اگر کوئی سازش کرے گا تو ذلت، رسوائی، جگ ہسائی، سیاسی بے حیائی اور کچھ اس کے کھاتے میں نہیں آئے گا۔ افواج پاکستان پاکستانی عوام کی عزت کا استعارہ ہے، یہ کہنا تھا وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا، جو لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انچارج MD محترمہ سمن رائے صاحبہ کی قیادت میں، زلفی صاحب کی قیادت میں یہاں پر سرکاری طور پہ ایک ایگزیبیشن کا انتظام اور انتظام کیا گیا، جس میں اس فاشسٹ ملک انڈیا کے ظلم اور جبر کو، خصوصاً کشمیر کی عوام کے اوپر، اس کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے۔ پینٹنگز کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ یہ نام نہاد سیکولر جمہوریت جو پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو سیکولر جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے، حقیقت میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس معاشرے کی، انڈین معاشرے کی، انڈین ملک کی، اور خصوصاً اس وقت انڈیا کی لیڈرشپ جس ہٹلر کے پاس، اس خطے کے ہٹلر کے پاس، نریندر مودی کے پاس، BJP کے پاس اور RSS کے پاس، وہ RSS کے جس نے اپنے ہی ملک انڈیا کے بانی اور خالق گاندھی جی کو سر عام گولی مار دی تھی، جس RSS کے اہلکار نے اپنی RSS کی لیڈرشپ کی انسٹرکشن پہ، اس انڈیا کا آج چہرہ یہ ہے کہ وہی RSS اور وہی BJP آج برسر اقتدار ہے اور پوری دنیا کے امن کے لیے جو ہے وہ خطرہ بنی ہوئی ہے۔ صرف اس خطے کے امن کے لیے نہیں، آج انڈیا، انڈین را، انڈین فوج، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین میڈیا اور انڈیا کا نریندر مودی اور انڈیا کا BJP نیپال کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، بھوٹان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، پاکستان کے لیے